العلم نور، العلم نور، علم ایک نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس عبارت کا ترجمہ لگائیں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل یہ عبارت پیش کی تھی، الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق، اور اس کے ماقبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح فرمائی تھی۔ اب یہاں سے جو عبارت میں مذکور ہے الحمد، اس کی وضاحت شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانا چاہتے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، کہ الحمد کا معنی کیا ہے؟ الحمد کا معنی ہے، یاد رکھیں، وہ تعریف کرنا ہے زبان سے، یعنی زبان سے اگر تعریف کی جائے، اعضائے جوارح سے تعریف نہ کر کے زبان سے تعریف کرنے کو، اور یہ تعریف کس طور پر ہو؟ تعظیم کے طریقے پر ہو، تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ اب یہ چاہیں تعریف ہم جو کریں نعمت کے بدلے کریں یا بغیر نعمت کے کریں، خواہ یہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بغیر بدلے ہو، اگر زبان سے جو ہے تعریف پائی جائے اور تعظیم کے طریقے پر ہو تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم، حمد وہ تعریف کرنا ہے زبان سے تعظیم کے طریقے پر، سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، چاہیں وہ تعریف کرنا اب جو تعظیم کے طریقے پر ہے نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو، خواہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو، اگر زبان سے تعریف کرنا پائی گئی اور وہ تعظیم کے طریقے پر پائی گئی تو وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا الحمد للہ، یعنی للہ فرمایا تھا، تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ للہ کی تشریح فرما رہے ہیں کہ للہ یہ اللہ جو اسم جلالت ہے، یہ کس کا نام ہے، یہ کس کا علم ہے؟ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بتائیں گے اللہ اسم جلالت یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ ذات واجب الوجود مطلب یعنی ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو خود سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا معنی ہے ذات واجب الوجود۔ اور اس ذات کا نام ہے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، اور اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ تو اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ اسم جلالت ذات واجب الوجود، ایسی ذات واجب الوجود جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور وہ تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں للہ اللہ علم للذات واجب الوجود الخالق للعالم المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے الخالق للعالم، عالمی
جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کو کیا ہے؟ جامع ہے۔ وحرف التعریف جزء هذا العلم اصالة وليس عوضا على ما هو التحقیق۔ یہاں سے ایک سوال اٹھ رہا ہے، اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی اصل الہ ہے، یعنی اللہ اصل میں الہ تھا، پھر الہ کے حمزہ کو گرا دیا، بچا لا، اور اس کے ماقبل لام تعریف لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے وہ ہو گیا اللہ۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ شروع میں لام تعریف لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہو گیا، یہ لام تعریف اصلی ہے یا یہ حمزہ کے عوض لے کر آپ آئے ہیں؟ جس حمزہ کو آپ نے گرایا ہے، حذف کیا ہے، اس حمزہ کے عوض اس لام تعریف کو لے کر آئے ہیں یا یہ لام تعریف اصلی ہے؟ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حرف تعریف جو شروع میں داخل کیا گیا ہے، یہ اصلی ہے، یہ اس عالم کا جز ہے، یہ عوضی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حمزہ کو گرایا اس کی وجہ سے اس کی عوض لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس عالم کا جز ہے، یہ اصلی ہے، یہ عوضی نہیں ہے، یہی تحقیق ہے۔ فرماتے ہیں وحرف التعریف جزء هذا العلم اصالة، اور حرف تعریف اس علم کا جز ہے اصالتاً، یعنی اصلیت، اصلی طور پر، یعنی یہ اس علم کا اصلی جز ہے۔ وَلَيْسَ عِوَزًا عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيق، اور یہ حمزہ کے گرانے کا عوض نہیں ہے، یہی تحقیق ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہوا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق میں سے الحمدللہ کی شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریح بیان فرمائی۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق میں الحمد آیا، للہ آیا۔ حمد کا معنی بیان فرمایا کہ حمد کسے کہتے ہیں، بتایا وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، لیکن یہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے طریقے پر ہو، اب چاہے یہ نعمت کے بدلے ہو یا بغیر نعمت کے ہو۔ پھر اس کے بعد للہ یعنی اللہ کی تشریح فرمائی۔ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ اسم جلالت، یہ ذات واجب الوجود کا نام ہے، ایسی ذات واجب الوجود جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور وہ تمام صفات کمالیہ کو کیا ہے؟ جامع ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا اللہ اصل میں الہ تھا، تو حمزہ کو گرایا اور اس کی جگہ پر لام تعریف یعنی حرف تعریف کو داخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ اللہ میں جو لام تعریف یعنی الہ میں جو لام تعریف داخل کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ ہو گیا، یہ لام تعریف اس علم کا جز ہے، اصلی ہے یا عوض ہے؟ تو کہا یہ اس علم کا جز ہے، اصلی ہے، عوضی نہیں ہے۔ تو پیارے طلباء کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کریں۔ تو کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔